السلام علیکم ایوری ون، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور پیپروں کی تیاری میں مصروف ہوں گے۔ تو کچھ بچوں کی بہت زیادہ ریکویسٹ تھی کہ ہمیں فزکس کے امپورٹنٹ کوسچنز بتا دیں سیکنڈ ایئر کے، اور ہم نے فرسٹ ایئر کے اینول کی تیاری کرنی ہے۔ اب جس نے یہ کمنٹ کیا تھا اس کو تو بہت اچھے سے پتہ ہے، اسی کے کمنٹ میں میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ایک ریکویسٹ آئی ہوئی تھی جو ایک ہی بندہ بار بار کمنٹ کیے جا رہا تھا کہ امپورٹنٹ کوشچن بنا دے، تو میں اب یہ ویڈیو لے آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہمارے تو یہاں پر فرسٹ ٹرم ہو چکی ہے، ابھی تک آپ کی فرسٹ ٹرم ہی نہیں ہوئی، کیا بات! آپ لوگ تو عیاشی میں ہیں۔ تو آپ لوگ کو امپورٹنٹ کوشچن بتاتے ہیں، بک کھول لیں، ساتھ ساتھ مارک کر لیں تاکہ آپ کو بار بار دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو فارمیٹیو کی ویڈیو میں آپ کو مارک کروا چکا ہوں، وہ آپ لوگوں نے دیکھ لینی ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھی ابھی تک اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب چلتے ہیں چیپٹر نمبر 15 کے امپورٹنٹ کوشچنز کی طرف۔ سب سے پہلے بات آ جاتی ہے نیوٹنس لا آف یونیورسل گریویٹیشن کی طرف۔ تو یہ آپ نے بس اس کی اسٹیٹمنٹ ہلکی سی پڑھنی ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے، باقی یہ اتنا امپورٹنٹ کوشچن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ لوگ پہلے 10-15 بار کر چکے ہوئے ہیں، اس لیے میں یہ بول رہا ہوں، اگر نہیں آتا تو ایک بار ضرور پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے اس میں گریویٹیشنل فیلڈ اسٹرینتھ۔ یہ تو موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں وہ پوچھ لے گا گریویٹیشنل فیلڈ اسٹرینتھ کیا ہوتی ہے، اس کی ویلیو فائنڈ کرو ارتھ کے اوپر، اور پھر اس جی کی ویلیو فائنڈ کرو الٹیٹیوڈ کے اوپر۔ تو یہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہے، لانگ کے لیے بھی اور شارٹ کے لیے بھی، تو یہ نہیں چھوڑنا آپ نے۔ اس کے بعد گریویٹیشنل فیلڈ لائنز آ جاتا ہے۔ اب گریویٹیشنل فیلڈ لائنز میں سمجھنے کی کیا بات ہے کہ گریویٹیشنل فیلڈ لائنز کی ڈائریکشن کس طرف ہوتی ہے۔ اب آپ کو پتا ہے ارتھ کیا کرتا ہے، اپنی طرف کھینچتا ہے، تو اس کی ڈائریکشن کس طرف ہوگی؟ انورڈ ہوگی۔ تو بس اتنی سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد سیٹلائٹس اینڈ آربٹس، یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا، کیونکہ اس میں آرٹیفیشل سیٹلائٹس کے بارے میں ڈیفینیشن پوچھ سکتا ہے، اور پھر آگے کہہ سکتا ہے کہ اس کی ڈیریویشن بتاؤ۔ اچھا، یہ جو پورا پیراگراف لکھا ہے نا، یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، خالی پہلے کی 2 لائنز پڑھ لیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہوگے آرٹیفیشل سیٹلائٹ کیا ہوتی ہے، اس کی ڈیفینیشن آ جائے۔ اس کے بعد آپ نے آربیٹل ویلوسٹی کرنی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی پوری ڈیریویشن آتی ہے، اور بس اس میں یہی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں نیکسٹ پیج پر، جیو اسٹیشنری سیٹلائٹس۔ یہ پھر سے ایک امپورٹنٹ ٹاپک آ گیا۔ تو یہ چیپٹر 15 امپورٹنٹ ٹاپک سے بھرا ہوا ہے کیونکہ ہے ہی چھوٹا سا۔ تو جیو اسٹیشنری سیٹلائٹس، اس کی ڈیریویشن بھی امپورٹنٹ ہے، یہ بھی آپ نے نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کیلکولیشن آف آربیٹل ریڈیس فار جیو اسٹیشنری سیٹلائٹ، ٹھیک ہے نا جی، یہ جو نیچے ہوئی ہوئی ہے یہ والی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کیلکولیشن آف آربیٹل اسپیڈ آف جیو اسٹیشنری سیٹلائٹس، یہ بھی آپ نے نہیں چھوڑنی، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور ہیں امپورٹنٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد گریویٹیشنل پوٹینشیل، اس کی تو میں نے پوری ایکسپلینیشن کی ہوئی ہے ویڈیو میں، اور یہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے لانگ کے لیے، تو یہ تو بالکل بھی چھوڑنے والا نہیں ہے، اس کو بھی آپ نے ضرور کرنا ہے، اس کی ویڈیو اویلیبل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے ضرور سمجھ لینا ہے۔ اس کے بعد یہ پورا ایکسپلین کیا ہے میں نے، تو 3 پیجز پہ 4 پیجز پہ جتنا ہے پورا ایکسپلین کیا ہوا ہے بس، اور یہ اینڈ ہو جاتا ہے۔ یہ ایزی سا ٹاپک چیپٹر ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں چیپٹر نمبر 16 پر۔ چیپٹر نمبر 16 میں اس میں جو پہلا پیج ہے اس میں خالی فارمولا ہی پڑھنے والا ہے، جس طرح دیکھیں میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر انڈر لائن کرنا ہو تو آپ بھی کر لیں، دیکھیں یہ اس کا فارمولا خالی آپ سمجھ لیں، باقی اس میں اتنا کوئی خاص نہیں ہے۔ اس کے 2 پیراگراف جو ہیں، اس کے نیچے ڈیریویشن ہے نا، ڈیریویشن بڑی امپورٹنٹ ہے، اب اس بک میں ڈیریویشن بہت زیادہ ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈیریویشنز آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے کہ یہ کس طرح ہوتی ہیں کس طرح نہیں ہوتی، یہ دیکھیں یہ کتنی ڈیریویشنز ہیں۔ اس کے نیچے یہاں سے شروع ہو رہی ہے، وہ لیٹس کنسیڈر سے شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح میں نے ہیڈنگ دی ہوئی ہے، دیکھیں ہیڈنگ کس طرح دی ہوئی ہے، میں کس طرح پڑھتا ہوں اس طرح آپ نے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ اگلے پیج پہ آئیں تو یہ دیکھیں یہ پورا ڈیریویشن سے بھرا ہوا ہے، تو یہ سارا آپ نے کرنا ہے۔ یہ دیکھیں میں کس طرح سمجھتا رہتا ہوں بیٹھ کے میں انڈر لائن کر کر کے ہر چیز کو دماغ بڑا کھپانا پڑتا ہے، لیکن سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو یہ پوری جو ہے ڈیریویشن، یہ آپ نے بالکل بھی نہیں چھوڑنی، کیونکہ یہ آ سکتی ہے لانگ کے لیے اور آپ کو بڑا تنگ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ پریشر ان ٹرمز آف ایوریج ٹرانزیشنل کائنیٹک انرجی، تو یہ بھی چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اب بندے کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس میں ڈیریویشن ہے، کہ چھوڑ کیسے سکتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے۔
اب یہ اگلے 2 پیجز تو ڈیریویشن سے بھرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ دونوں چیپٹرس آسان بھی ہے، یہ اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ایک فارمولا سے اگلے 2 فارمولاز ڈیرائیو ہو رہے ہیں، تو یہ آپ نے ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ والا پورا پیج نمبر 30 پورا اور 31 بھی پورا، کیونکہ اس کے نیچے سے ایک نئی ڈیریویشن سٹارٹ ہو رہی ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر ایک چیز امپورٹنٹ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لاجک کیا ہے اس کے پیچھے امپورٹنٹ ہونے کی، کیونکہ یہ ڈیریویشن سے بھائی ان کو پتہ ہے ڈیریویشن کرتے کرتے بچہ تھوڑا سا پھر جاتا ہے، تو جب وہ بچہ پھرے گا ان کو تو آئے گا مزہ، ٹھیک ہے، تو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ ہم پھرتے نہیں ہیں ان کو دیکھ کے۔ اور یہ دیکھیں یہ 3 چیزیں انڈر لائن کی ہوئی ہیں، یہ بھی ضرور کرنی ہے۔ اس کے بعد اگلے پیج تو پورا وہی ڈرائیو ہو رہا ہے، ایوریج سپیڈ، ٹھیک ہے، ایوریج سپیڈ ڈرائیو ہو رہا ہے پورا، اور یہ دونوں فارمولاز، یہ 3 فارمولاز ڈرائیو ہو رہے ہیں، تو یہ تو آپ نے بالکل بھی نہیں چھوڑنا۔ اس کے اگلے پیج پہ تو آ جاتا ہے فارمیٹیو، فارمیٹیو فارمیٹیو اور فارمیٹیو اور فارمیٹیو اور فارمیٹیو اور فارمیٹیو اور فارمیٹیو اور ختم، ٹھیک ہے، تو جتنا ہے وہ آپ نے یاد کر لینا ہے، چھوٹا سا چیپٹر تھا وہ۔ اب آ جاتے ہیں آسکیلیشنس پہ۔ آسکیلیشنس پہ پہلا پیج آپ بے شک نہ پڑھیں، لیکن یہ والا فارمولا ضرور پڑھ لینا تاکہ آپ کو یاد رہے کہ پائے جو ہے اومیگا ہوتا ہے وہ کس کے ایکول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ فارمولاز ڈرائیو کرنے کو آ جاتے ہیں تو اس کے لیے مشکل نہ ہو۔ سمپل ہارمونک موشن، یہ ہم نے 9th میں پڑھا ہوا ہے، آپ کو یاد ہوگا، اگر آپ نے صحیح سے پڑھا ہوگا تو اس میں آپ لوگ اپنے سے ہی بتا سکتے ہیں۔ ایک بار اگر اس کو ریڈ کرنے میں کہوں گا، ایک بار اس کو ضرور ریڈ کریں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے، پھر آپ اس کو اپنے ورڈز میں بھی لکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ یہی سارا جو لکھا ہے وہی لکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلے پیج پہ وہ دیکھیں، اس نے وہی چیز ڈرائیو کی ہوئی ہے، تو یہ بھی ایک ڈیریویشن ہے، تو اس لحاظ سے یہ امپورٹنٹ ہو جائے گی۔ اس کے نیچے فریکوینسی اور ٹائم پیریڈ کا ریلیشن آ جاتا ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلے پیج پہ ایک اور امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ بڑی مشکل ہے، اس میں کوئی آسان چیزیں ہیں تو نہیں جو میں آپ کو چھڑوا دوں، لیکن میں چھڑوا دوں گا، کل کو آپ میرے پر آ کے مجھے کہیں گے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن یہ تو موسٹ امپورٹنٹ تھا۔ تو یہ چیز، یہ ایک امپورٹنٹ، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ جو یونیفارم سرکولر موشن اینڈ ایس ایچ ایم ہے نا، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اس میں سے جو پیچھے والے تھے وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے جتنے یہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایکسپریشنز فار ویلوسٹی، ایکسپریشن فار ایسلریشن، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب اصل میں میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں ان کے اوپر ویڈیو بنا دوں، یہ دیکھیں میں نے خود سمجھے ہوئے ہیں، مجھے یہ آتے ہیں، لیکن ویڈیو بنانے کا ٹائم نہیں ہے۔ اب فیز آ جاتی ہے ایک اور نئی چیز، اب یہ خاص امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کا خالی فارمولا پتہ ہونا چاہیے، اس میں آئیڈیا ہونا چاہیے، ڈیفینیشن یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، مین چیز، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ فیز کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب ان کے اوپر اگر کوئی لیکچر ہو نا اور آپ اسے لے لیں تو آپ کو دوبارہ نہیں بھولے گا کہ اگر ہم ٹائم کو 4 سے ڈیوائڈ کریں تب کیا ہوتا ہے، فیز کیا ہوتا ہے، ٹائم کو 2 سے ڈیوائڈ کریں تب کیا ہوتا ہے فیز، ٹائم ٹی رہے تب کیا ہوتا ہے فیز۔ تو اس کو بھی اگر آپ ایک بار ریڈ کر لیں، ویسے ہی امپورٹنٹ نہیں ہے اتنا، ایم سی کیوز کے لیے امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے گرافیکل ریپرزنٹیشن آف ڈسپلیسمنٹ ویلوسٹی اینڈ ایسلریشن فور ایس ایچ ایم، تو یہ بھی کوئی خاص امپورٹنٹ نہیں ہے، ویسے میں نے یہ سارا کیا ہوا تو ہے، یہ دیکھیں آپ کے سامنے، کیونکہ میں کبھی بھی کوئی چیز چھوڑتا نہیں ہوں، میں کسی سے کوئی امپورٹنٹ نہیں پوچھتا، میں پوری بکس یاد کرتا ہوں، تو اس حساب سے میں نے تو ہر چیز کی ہوئی ہے، اسی لیے میں آپ کو بولی جا رہا ہوں یہ امپورٹنٹ ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اب آپ اسی پیج کے اینڈ پہ آ جائیں تو یہاں پر 2-3 پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، اگر میں آپ کو بولوں کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے تو آپ یہ چھوڑ دیں گے، اور یہی پوائنٹس اگر شارٹ میں آ جائیں پھر، اس لیے میں نہیں چھڑوا رہا آپ کو، ٹھیک ہے، تو یہ شارٹس کے لیے امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سمپل پینڈولم آ جاتا ہے، سمپل پینڈولم بھی آپ کے سامنے ہے، یہ آپ کو آنا بھی چاہیے، اور اس میں سمجھنے والی کوئی چیز بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ لوگ پہلے 9th کلاس میں کر کے آ چکے ہیں، سمپل ہارمونک موشن چیپٹر تھا ہمارے پاس، پہلا چیپٹر ہی تھا، اس میں ہم لوگ یہ کر کے آ چکے تھے، کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو بھی آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے انرجی کنزرویشن ان ایس ایچ ایم، تو یہ تو موسٹ امپورٹنٹ ہے جی لانگ کے لیے، اس چیپٹر میں لانگ کے لیے یہ بھی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، جو میں موسٹ امپورٹنٹ بول رہا ہوں ان کو لانگ کے لیے مارک کر لینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے فری فورسٹ، اور یہ کوئی خاص امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن یہ شارٹ میں آتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ لانگ میں نہیں آتی، یہ شارٹ میں آتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو پیراگرافس بڑے بڑے لکھے ہوتے ہیں ان میں سے وہ شارٹ بنا کے دے دیتے ہیں،
تو فری آسکیلیشن، فورس آسکیلیشنز، ڈیمڈ آسکیلیشنز، یہ آپ کو سب کچھ پتہ ہونا چاہیے. لائٹ ڈیمپنگ، ہیوی ڈیمپنگ، کریٹیکل ڈیمپنگ، یہ سب ڈیفینیشنز آپ کو یاد ہونی چاہیے. دیکھیں میں نے کس طرح انڈر لائن کر کر کے یاد کیا ہوا ہے. اس کے بعد آئی تھی ریزوننس. تو ریزوننس کی ڈیفینیشن آپ کو پتہ ہونی چاہیے. باقی یہ اتنا خاص ہے لیکن اتنا خاص نہیں ہے. ٹھیک ہے، ڈیفینیشن پتہ ہونی چاہیے. افیکٹ آف ڈیمپنگ آن ریزوننس، یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے، یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے یہ بھی آپ کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس کے اپلیکیشنز کوئی خاص برن نہیں ہے، اس کو آپ چھوڑ بھی دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک دو اپلیکیشن یاد کر لیں تاکہ آگے شارٹ میں آئے تو لکھنا پڑ جائے، تھوڑا بہت آتا ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس فارمیٹیو آئے تھے. یہ والی اپلیکیشن پہ یہ والا پیج جو ہے فارمیٹیو ہے، اور اس اگلا بھی فارمیٹیو ہے. ٹھیک ہے، اگلا چیپٹر نمبر 18 پہ آ جاتے ہیں. چیپٹر نمبر 18 میں انٹرفیئرنس ہمارے پاس آ جاتا ہے پہلا ٹاپک. یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. انٹرفیئرنس آف واٹر ویوز، یہ بھی کوئی خاص امپورٹنٹ نہیں ہے. انٹرفیئرنس آف ساؤنڈ ویوز، یہ بھی کوئی خاص امپورٹنٹ نہیں ہے. انٹرفیئرنس آف لائٹ ویوز، اب لائٹ ویوز میں آ جاتا ہے امپورٹنٹ تھومس ینگز ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ. تو یہ تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، اس میں پیراگرافس لکھے ہوئے ہیں تو یہ کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے، اس میں تو خالی شارٹس ہی آئیں گے جب بھی آئیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ جو امپورٹنٹ چیز ہے یہ اب آ گئی پاتھ ڈفرینس. پاتھ ڈفرینس آپ نے ضرور کرنا ہے کیونکہ اس میں یہ ڈیریویشنز دوبارہ سے آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارا آپ کو آنا چاہیے. یہ دیکھیں پورے پیج کے اوپر میں نے کیا کہ گند کیا ہے سمجھنے کے لیے. تو یہ میں اسی طرح پڑھتا ہوں تب جا کے سمجھ میں آتی ہے، اور مجھے ایک چیپٹر کرنے میں 2 سے 2.5 سے 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے آگے چلتے ہیں جی. فرنج اسپیسنگ، یہ بھی آپ کو آنی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد انٹرفیئرنس آف مائکرو ویوز، تو یہ کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے. اس کے بعد ڈیفریکشن گریٹنگ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے ڈیفریکشن گریٹنگ، ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. مارک کرتے جانا، یہ نہ ہو پھر مسئلہ بن جائے گا. اور یہ یونٹ لینتھ، یہ ڈیفریکشن گریٹنگ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، لانگ کے لیے بھی اور شارٹ کے لیے بھی. لانگ کے لیے وہ یہ پورا دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور شارٹ کے لیے خالی اوپر ڈیفینیشن اور اس کا فارمولا دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی اپلیکیشنز بھی ساتھ تو کرنی پڑیں گی. 8 نمبر کا لانگ ہوتا ہے تو پورا دے سکتا ہے وہ. اس کے بعد اگلا پیج فارمیٹیو ہے، پھر فارمیٹیو، پھر فارمیٹیو اور پھر ختم. اس کے بعد کون چیپٹر آئے تھے ہمارے پاس 19th. چیپٹر 19th میں ہمارے پاس پہلے پیج میں خالی ایک یہ فارمولا دیکھ لینا. ٹھیک ہے، یہ والا یہ امپورٹنٹ ہوگا تاکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایف کس کے اکول ہوتا ہے. اور اگلے ہی پیج پہ ڈیریویشن آ جاتی ہے، تو یہ آپ نے ضرور کرنا ہے. پورا پیراگراف اور یونٹ آف الیکٹرک پوٹینشیل یہ سب آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد الیکٹرک پوٹینشیل ڈیو ٹو پوائنٹ چارج. الیکٹرک پوٹینشیل ڈیو ٹو پوائنٹ چارج یہ تو ضرور کرنا ہے بھئی. یہ اتنی بڑی ڈیریویشن کون چھوڑتا ہے. یہ بھی آئی تھنک سے میں نے کروائی ہوئی ہے. نہیں، یہ نہیں کروائی، ایک ہی ویڈیو میں نے لگائی تھی کیونکہ اس کے اوپر لیکچرز بہت لمبے بنتے ہیں اور میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو یہ آپ نے ضرور کر لینا ہے. ٹھیک ہے، کیپیسٹرز تو کوئی مشکل چیز ہے نہیں. کیپیسیٹنس، کیپیسٹرز یہ سب آپ نے کیا ہوا ہے پہلے سے، اس میں کوئی مشکل چیز ہے نہیں. یہ آپ نے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا ڈیریویشنز، یہ کیپیسٹنس میڈیم میں کیا ہوتی ہے، ویکیوم میں کیا ہوتی ہے، تو یہ سب آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد کمبینیشنز آف کیپیسٹرز، تو یہ ایزی ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. خالی فارمولاز یاد کر لینا، پورا پورا ٹاپک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد انرجی اسٹورڈ ان اثر کیپیسٹر، یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے لانگ کے لیے بھی اور شارٹ کے لیے بھی. اور شارٹس کے لیے یہ تو موسٹ امپورٹنٹ ہے، یہ جو آئے تھے پوائنٹس بیچ میں. اس کے بعد چارجنگ اینڈ ڈسچارجنگ، ٹھیک ہے، یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے پی وی اے کے لیے بھی اور ہمارے پاس کس کے لیے، تھیوری کے لیے بھی. ٹھیک ہے، کچھ بچے کہہ رہے تھے کہ فارمیٹیو ہے، یہ فارمیٹیو نہیں ہے، یہ انکلوڈیڈ ہے. ٹھیک ہے، فارمیٹیو خالی اس چیپٹر میں یہی ہے، بایو کیمسٹری. تو 19 چیپٹر تک میں نے آپ کو امپورٹنٹ کوشچن بتا دیے. انشاءاللہ آگے بھی سب بتا دوں گا آہستہ آہستہ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.